کہ آپ نے جتنی لمبی تاریخ بیان کی یہ گیٹ نمبر 4 سے ہی نکلے تھے. کل عمران خان صاحب نے جو ہے خود بذات خود اس چیز کا انکشاف کیا ہے کہ ہم نے جو نام دیے تھے اور اسی طرح اپوزیشن نے جو نام دیے تھے ان پہ ڈیڈ لاگ آ گیا. جب وہ ڈیڈ لاگ آیا تو نیوٹرلز نے اپنا بندہ جو ہے وہ پیش کر دیا کہ جناب اس بندر شیطان کو جو ہے وہ آپ چیف الیکشن کمشنر لگائیے. تو اب دونوں کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا. جب دونوں کی طرف سے ناراضگی تھی اور ادھر سے یہ بندہ انہوں نے پیش کیا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ واہ یہ تو بڑا کمال کا بندہ ہوگا, نیوٹرل ہوگا. لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ پورا جو ہے وہ نوازا ہوا ہے نواز شریف اور اس کی فیملی نے. اور پتہ تو تب ہی چلتا ہے نا کہ ہاتھی کے دان دکھانے کے کچھ ہوتے ہیں, کھانے کے کچھ ہوتے ہیں. جب پریکٹس میں آتے ہیں, پریکٹیکل میں آتے ہیں تو پہلے تو آپ کو بہت اچھا نظر آتا ہے. شیطان بھی پہلے بہت ہی عبادت گزار تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کی وجہ سے ہی اس کو فرشتوں کے اندر شامل کر دیا تھا, اس کا مقام بڑھا دیا تھا. لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو اس نے اس حکم عدولی کی جس کی وجہ سے اسے شیطان مردود قرار دیا گیا اور اس پر قیامت تک کے لیے لعنت ڈالی گئی. اگر یہ پہلے سیکٹری تھا ریلوے میں یا کسی اور جگہ پر اور اس کی کوئی اچھی پوزیشن تھی اور اس کا اب آ کے وہی کچا چٹا کھلا کہ یہ تو اس کی نانی دادی جو ہے وہ نون لیگ اور پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے ساتھ جو ہے وہ ملی ہوئی ہے, تو جب اس نے کوئی ادھم مچانا تھا, غدر کرنا تھا, دھوکہ اور اس نے فریب کرنا تھا تو اسی وقت تھا کہ عمران خان اس کے خلاف بولتا. عمران خان کوئی غیب جاننے والا نہیں ہے, غیب تو صرف اللہ کی ذات جانتی ہے. جو بندہ پاکستان کے اداروں کے خلاف ہے, ہم عوام اس کے خلاف ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی جو سیٹ ہے یہ ایک بڑی امانت دار کی سیٹ ہونی چاہیے. یہ پورے پاکستان کے ووٹس کو جو ہے وہ عدل اور انصاف کے ساتھ وہ پاکستانی قوم کو ایک ریکگنائز کرتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے کامیاب ہوا ہے. اگر ایسا بندہ ہی غدار ہو, دھوکے دار ہو, چال باز ہو, ایک پارٹی ہو تو پھر اسے کسی صورت بھی ایسی سیٹ ایسے منصب کے اوپر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. علامہ صاحب آپ نے ایک بات کی کہ اپوزیشن اور حکومت وقت کے درمیان ڈائلاگ چل رہا تھا کہ نیوٹرلز کی طرف سے ایک سجیشن آئی اور اس کو مان لیا گیا. یہ تو پھر ایک تاثر پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی حکومت کو نیوٹرل ڈرائیو کر رہے تھے کہ آپ نے ان کا بندہ لے لیا اور آپ ان کے زیر اثر آ گئے. بھائی اس بات سے کبھی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس ملک کے اندر, آپ کے پاکستان کے اندر, میرے پاکستان کے اندر نیوٹرلز نے ہمیشہ سے حکومت کی ہے. کبھی فٹ فرنٹ پہ آ کے انہوں نے حکومت کی ہے اور کبھی بیک چینل پہ بیٹھ کے انہوں نے حکومت کی ہے. حکومتیں کرتے رہے ہیں. یہ پہلا بندہ ہے عمران خان جس نے ان کو ایکسپوز کیا ہے اور پاکستانی قوم ہے کہ اس وقت نیوٹرل کو حکمران کے طور پہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم نے انہیں گولیاں پرووائڈ کی ہیں, ہم نے انہیں تنخواہیں دیتے ہیں, ہمارے بجٹ سے, ہماری تنخواہوں سے, ہماری انکم سے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں جس پرپس کے لیے, جس مقصد کے لیے تمہیں اپائنٹمنٹ کیا گیا ہے تم وہ کام کرو. وہ ہے تمہارا سرحدوں کی حفاظت کرنا, دشمن کے ساتھ جنگ لڑنا. پاکستانی قوم کو چھوڑ دو, یہ پاکستانی قوم کا حق ہے کہ وہ کس کو نمائندہ منتخب کرتی ہے, کس کو اپنا حکمران دیکھنا چاہتی ہے, کس کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے, کس کو صدر پاکستان دیکھنا چاہتی ہے. اس سے اگر ہماری پاک فوج نکل آئے گی تو اللہ کی قسم ان کی عزت پہلے سے زیادہ ہو جائے گی. پاکستانی قوم پاکستانی فوج سے پیار کرتی ہے, لیکن جب ان کے پھڈے پڑتے ہیں حکمرانوں کے ساتھ تو پھر ان کی اپنی عزت ہی جو ہے وہ کم ہوتی ہے. اچھا آپ مجھے بتائیے گا علامہ صاحب, 1988 میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اسی اسٹیبلشمنٹ, ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ایک پھڈا ڈالا. یہ اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف تھی, اس کے باوجود وہ الیکشن جیت گئی, مگر ہم نے دیکھا کہ ان کو چلنے نہیں دیا گیا. 20 ماہ میں 20 واقعات ان کی حکومت کے خلاف ہو گئے اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے غلام اسحاق خان کو کہہ کر اسمبلیاں توڑوا دی. اگر عمران خان ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی سے یہ پنگا ڈال لیتے ہیں, اقتدار میں بھی آ جاتے ہیں, کیا لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ چلنے دے گی ان کو؟ پہلی بات ہے کہ صرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں ہے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے جو مورے ہیں وہ عمران خان کو نہیں چاہتے کہ پاکستان کا ایک خوددار, غیرت مند, جرت مند, بہادر لیڈر جو ہے وہ آئے. وہ چاہتے ہیں کہ کٹ پتلیاں آئیں جس طرح اس سے پہلے آ رہی تھیں. لیکن انشاءاللہ پاکستانی قوم جس طرح اس وقت جاگی ہے اور عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا. تو پاکستانی قوم عمران خان کے ساتھ ہے. جب عمران خان اس ملک میں آئے گا وزیر اعظم کے طور پہ اور انشاءاللہ آئے گا اور 2/3 اکثریت کے ساتھ آئے گا, تو یہ جتنے غبارے اس وقت ہوا میں اچھل رہے ہیں نا, ان کی ہوائیں نکل جائیں گی اور عمران خان اس پاکستان کا مستقبل ہے. انشاءاللہ پاکستانی قوم اس کے ساتھ آج بھی کھڑی ہے تو کل بھی کھڑی ہوگی اور پرسوں بھی کھڑی ہوگی. جن غباروں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہوا میں اڑ رہے ہیں, ان کے غباروں میں ہوا کس کی ہے, ذرا یہ تو ہوتا ہے عوام. ابھی دیکھ لیں کہ ڈالر اس وقت 250 پہ پہنچ گیا تھا اور اچانک جو ہے
वो अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन अटैक होता है हाँ, और उस पे बात करनी थी मैंने नहीं आपसे। देखें ड्रोन अटैक होता है, ड्रोन अटैक होने के साथ साथ ही पाकिस्तान के अंदर जो है वो डॉलर गिरना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब तो यही है कि वो जो हवा भरी हुई है इन गुब्बारों के अंदर वही डॉलर की है। जब ड्रोन अटैक होंगे आप एयर बेस देंगे, पाकिस्तान की एयर स्पेस देंगे। अगर इस वक्त इनके अंदर जो हुक्मरान है, इंपोर्टेड हुक्मरान है, हमारे हुक्मरान नहीं है, इनके अंदर जुर्रत है, गैरत है, हिम्मत है, तो आए आके सामना तो करें, पाकिस्तानी कौम को जवाब तो दें कि हमने एयर स्पेस क्यों दी या एयर बेस क्यों दी। अगर नहीं दी तो आके उसको रिजेक्ट या रिफ्यूज तो करें। पाकिस्तानी कौम इस वक्त जो है वो शर्मिंदा है अफगानिस्तानियों से, अफगानियों से, कि पाकिस्तान की स्पेस को, एयर स्पेस को इस्तेमाल किया जाए या एयर बेस को इस्तेमाल किया जाए। अगर यहाँ से ड्रोन अटैक उड़ता है तो इमरान खान फिर कल की तरह आज भी सच्चा है जो कहता था कि हम दुश्मन की जंग में नहीं जाएंगे। पाकिस्तानी कौम जो है वो टके टोकरी की नहीं है, किसी की गुलाम नहीं है कि वो यहाँ से उनकी यस और जी हुजूरी करती रहे। हम अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह चुके हैं, लेकिन इन बुज़दिल हुक्मरानों के अंदर वो जुर्रत और हिम्मत नहीं है कि वो उसको जो है वो लेके खड़े हों, स्टैंड ले फैसले सकें। की तरफ आ जाते हैं। जो आपको शो काज नोटिस जारी किया गया और जो तहरीरी फैसला ईसीपी ने दिया, क्या समझते हैं ये मैक्सिमम डैमेज था जो ईसीपी कर सकती थी उसने कर दिया, या अभी मजीद ईसीपी के दायरे इख्तियार में कुछ चीज़ें हैं जो वो मजीद डैमेज करेगी इस जमात? पहली तो बात ये कि हम उस फैसले को फैसला नहीं मानते, एक शरारत मानते हैं जो उसने पीडीएम के लोगों के साथ, उनके सरबराहों के साथ फैसला आने से पहले मुलाकात की। दुनिया की किसी अदालत में चले जाएं इस फैसले को लेकर, भाई कोई जज ऐसा मुनसिफ हो ही नहीं सकता, गैर जानबदार नहीं हो सकता जो मुखालिफिन से मिलने के बाद फैसला अनाउंस करे। ठीक है, इसने उनके मिलने के बाद उनके साथ साजबाज करके जो है वो फैसला दिया है, और उस फैसले के अंदर भी इतने ब्लंडर हैं, इतने सुकम्स हैं, इतनी उसके अंदर जो है वो खामियां हैं कि उसे फैसला कहना ही फैसले की तौहीन है। इस बंदे का फैसला अगर किसी सेशन जज की अदालत में भी पेश किया जाए तो वो उड़ा के रख देगा, चाहे जाए कि उसे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाए। पाकिस्तानी कौम जो बाहर मुल्कों के अंदर रहते हैं, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी इस वक्त चीख रहे हैं, वो किस करब से करें, वो माएँ, वो बहनें, वो बेटे, वो बुजुर्ग, वो कह रहे हैं कि हमने तहरीक इंसाफ को फंडिंग की है, हमें जो है वो फॉरेन एजेंट जो है वो आप बना रहे हो। तो डूब मरना चाहिए ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जिसका नाम सिकंदर सुल्तान है, लेकिन वो बंदर शैतान बना हुआ है। पाकिस्तानी कौम इस वक्त जो है उसकी शैतानियों से बड़ी तकलीफ के अंदर है। हम कहते हैं कि अगर उसके अंदर कोई गैरत है तो चुल्लू भर पानी लेकर उसके अंदर डूब के मर जाए। कि पूरी पाकिस्तान के अंदर दो बड़ी असम्बलियों ने, पंजाब असम्बली ने और केपीके की असम्बली ने जो है उसके खिलाफ करारदादें मंजूर की हैं। ऐसे बंदे के अंदर अखलाक की अगर जर्रा बराबर की कमी हो तो वो उस चीज़ पर बैठने का मजाल नहीं। तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की तरफ से सर्टिफिकेट दिया गया, उसे बयान हल्फी भी बयान किया जा रहा है, उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है, एग्जैजरेट किया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार में नहीं है कि वो इस सर्टिफिकेट को चैलेंज कर सके या इस पर कोई फैसला सुना सके। एक स्पेशल बेंच बनेगा अगर हुकूमत कार्रवाई करना चाहेगी, मगर हम देख रहे हैं कि अज़राए के ज़रिए हमें मालूम हुआ है कि हुकूमत ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर जिस तरह से यहाँ पंजाब असम्बली में एक रूलिंग उन्होंने दी, इस तरह का कोई गैर आइनी, गैर आप कह लें कानूनी फैसला वो लेना चाहते हैं। क्या लगता है कि ये इस तरह का कोई इकदाम उनकी तरफ से उठाया जाएगा? अगर वो इस तरह का कोई इकदाम उठाते हैं तो पीटीआई का लाहे अमल क्या होगा? ना खंजर उठेगा ना तलवार, इनसे ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। हुकूमत जहां भागे इंशाअल्लाह अदल होगा, इंसाफ होगा। ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान है। आओ तुम भाग के देख लो, इमरान खान सच्चा है, उसने कोई जुर्म नहीं किया। एफिडेविट वो होता है जो तुमने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दिया था 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर कि मेरा भाई जो है वो चंद हफ्तों के लिए जा रहा है, 8 हफ्तों के लिए ये वापस आएगा, मैं इसका गारंटर। जो कसम खा के जो है कौमी असम्बली के अंदर कहता है कि मैं कसम खा के आपको ये यकीन दिलाता हूँ, गवाही देता हूँ कि नवाज शरीफ वापस आएगा, और वो बुज़दिल ऐसा भगोड़ा है जिसे आप शेर कहते हैं, वो पाकिस्तान से भागा हुआ और वापस आने का नाम नहीं लेता। उस एफिडेविट पे हाई कोर्ट ने क्यों नहीं एक्शन लिया? क्यों नहीं पूछा गया सुप्रीम कोर्ट में कि आप पाकिस्तान के वजीर आज़म बनने जा रहे हैं, आपने एक झूठा एफिडेविट दिया हुआ है, आप उसको क्यों नहीं वापस लेके आए? आज इमरान खान के उस सर्टिफिकेट पर, जो एक सर्टिफिकेट है, उसको एफिडेविट का नाम दिया जा रहा है। तो आए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इंशाअल्लाह उसको उड़ा के रख देगी सुप्रीम कोर्ट। उसने आंखों पे पट्टी तो नहीं बांधी हुई ना। अच्छा, अगर ये एटीट्यूड रहा जमातों की तरफ से, फैसले कोर्ट्स ने किए जो एक्चुअली पार्लिमान में होना चाहिए थे, तो इस तरह से अवाम मज़ीद सफर नहीं करेगी? जब बेईमानी का दौर दौरा हो, जब गबन, चोरों और डाकुओं की हुकूमत हो,
اور پھر مرضی کے فیصلے ڈکٹیٹ کروائے جائیں. میڈیا کو انہوں نے پہلے فیصلہ دیا اور اس کے اندر وہ الفاظ وہ لائن موجود نہیں تھی جو بعد میں ای سی پی نے اپنے ویب سائٹ کے اوپر ڈالا اور پھر اسے گورنمنٹ کی طرف ریفر کیا. ٹھیک ہے, اس نے اپنے جو اختیارات ہیں اس سے بھی تجاوز کیا ہے. یہ باعث تو ہے ہی ہے, یہ پی ڈی ایم کا نوکر تو ہے ہی ہے, پٹھو ہے ہی ہے, لیکن اس کے باوجود اس کے جو اختیارات آئین کے اندر ہیں اس سے بھی تجاوز کر رہا ہے. اس کو کس نے یہ اختیار دیا تھا کہ یہ آگے بھیجے گا اور اس فیصلے کے اندر اپنی طرف سے اضافہ کرے گا؟ جو وفاقی وزیر قانون ہے اس کے ملنے کے بعد یا اس کی خواہش کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا ہے, تو اس کے اوپر تو بڑا سخت قسم کا جو ہے وہ ایلیگیشن لگتا ہے. اور اس کے خلاف میں کہتا ہوں کہ جب تحریک انصاف کی حکومت آئے گی تو اس پر آرٹیکل 6 لگانا چاہیے. یہ پاکستان کا حقیقی غدار ہے جس نے پاکستانی قوم کے ووٹوں کے ساتھ غداری کی ہے. اس نے ڈسکا کے اندر کیا کیا, اس نے پنڈی کے اندر کیا کیا, ابھی اس نے جو ہے وہ 17 تاریخ کو جو ہے پاکستان کے اندر 17 جولائی کو جس طرح اس نے دھاندلی کا پورا پلان اور پاکستانی قوم نے جس طرح اس کے منہ پر چپیڑ ماری ہے, تماچا مارا ہے, وہ اس کو یاد رکھنا ہوگا. اور انشاءاللہ جب پاکستان کے اندر تحریک انصاف کی حکومت آئے گی تو ایسے گندے انڈوں کے خلاف اکاؤنٹبلٹی ہوگی ان کی, اور لازماً ہوگی. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر پولیس کے وہ گندے انڈے اور وہ ناسور جنہوں نے 25 مئی کو پاکستانی قوم کے اوپر ظلم و جبر کیا تھا, آج ان کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لیا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ضرور ایکشن ہوگا. ای سی پی کے فیصلے کو ہم نے دیکھا, اس میں انہوں نے جو نام استعمال کیے, کسی کا نام مسٹر ڈالر, کوئی انگلش ڈالر ہے, کوئی آپ کہہ لیں کہ انہوں نے بہت سے اس طرح کے نام اس میں فلاز استعمال کیے ہیں کہ کسی کو انہوں نے یورو کا نام دے دیا, کسی کو ڈالر, یعنی انسان کو ڈالر کا نام انہوں نے دے دیا. آپ نے کبھی کوئی ڈالر نامی انسان سڑکوں پہ چلتا پھرتا دیکھا لام صاحب؟ آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے. ای سی پی کا جو کمشنر ہے یہ بالکل ان پڑھ ہے, اجڑ ہے, بدو ہے, پینڈو ہے. یہ پے پال کو بھی جناب ایک جس کے ذریعے سے ماسٹر کارڈ, پے پال, ویزا, اس کے ذریعے جنہوں نے پیسہ ٹرانسفر کیا اس کو بھی اس نے باقاعدہ جو ہے وہ جرم قرار دیا ہے. تو اس سے بڑا اجڑ اور جاہل کون بندہ ہوگا جس کو پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے سر کے اوپر جو ہے وہ مسلط کیا گیا ہے. اس کو تو فی الفور جو ہے اس کی سیٹ سے اتار دینا چاہیے. بڑے آسان طریقے سے ہمیں جواب ملا, اور ان کی پوری گفتگو سے یہ تاثر واضح ہوتا ہے کہ یہ ادارے ادارے مضبوط ہوں گے تو پاکستان میں استحکام آئے گا, ورنہ یہ استحکام ہمیشہ کی طرح خواب ہی رہے گا.